لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے دین کی بنیاد قربانی پر ہے۔ آپ اگر اسلامی کیلنڈر کو دیکھیں گے، جنوری فروری والا نہیں، وہ تو انگریزوں کی یادگار ہے۔ سرکار مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم والا کیلنڈر اسلامی کیلنڈر ہے، جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور جس کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ جگر میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اسلامی کیلنڈر کے پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام کو اور اس کی 10ویں تاریخ کو نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اکیلے نے ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ ایثار و قربانی کی اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ جس کا آغاز بھی قربانی ہے اور جس کا اختتام بھی قربانی ہے، یہ دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ہر ایک کا مشن، ہر ایک کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ گمراہ اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ اب اس مشن اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بے پناہ اور بے امتحان قربانیاں دی۔ ساری دنیا کو دشمن اور ایک کو دوست بنا لیا۔ ایثار و قربانی کے اس میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی اور آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا، وہ کسی اور کی قربانی کو کہاں۔ سب سے زیادہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی امامت ان کے حوالے کی، اپنا خلیل بنایا، منصب عظیم کے اوپر آپ کو فائز اور کامیاب فرمایا، اور آپ کی قربانیوں میں سے ہی ایک ایسی قربانی ہے، ایک آپ کی ایسی عظیم قربانی ہے جس قربانی کے نتیجے کے اندر ہم کو یہ عید یعنی عید الاضحیٰ عطا کی گئی ہے۔ عید ایسے ہی نہیں ہوا کرتی، جب کوئی قربانی دیتا ہے تب جا کر کسی کی عید ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، تب جا کر اس امت کو عید نصیب ہوئی ہے۔ یوں تو ہر قوم کے اندر عید منائی جاتی ہے، ہر مذہب، ہر سماج، ہر معاشرے کے اندر عید منائی جاتی ہے،
मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के साथ, लेकिन अक्सर व बेशतर उनके असबाब इंतहाई मकरूह और नाकाबिल बयान होते हैं, जिनके ऊपर इंसानियत चीख उठती है, जमीन कब्र खुदाबंदी से पनाह मांगती है, आसमान इंसानी अक्ल के ऊपर मातम करता है, इसलिए कि कहीं तो खुशी मनाई जाती है, मासूम बच्चों को ज़बह करके जश्न मनाया जाता है, तो किसी जगह के ऊपर किसी मजहब के अंदर मासूम बेटियों को जिंदा दफन करके जश्न मनाया जाता है, तो किसी जगह के ऊपर छोटी सी और मामूली इज्जत के खातिर देवी देवताओं के ऊपर तन मन धन की भेंट चढ़ाई जाती है। लेकिन मजहब इस्लाम के अंदर किसी ऐसी गैर इंसानी हरकत के ऊपर ईद नहीं मनाई जाती, बल्कि यहाँ तो हर ईद के अंदर अल्लाह की रजामंदी और अल्लाह की खुशनुदी को हासिल किया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आज से 1450 साल पहले उम्मत को और कौम को गुमराही की गहरी गाल से निकालने के लिए तशरीफ लाए और आपने उम्मत की और कौम की फलाह व कामयाबी रज़ाए इलाही के ऊपर रखी, और जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, आपने देखा कि लोग ज़माने जाहिलियत की तरह ईद मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, ढोल ताशे नाच गाने वगैरह जरिए। उसी मौके के ऊपर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से मुसलमान साल में 2 ईद मनाएगा, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। ये ईद उल अज़हा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार कुर्बानी के साथ मखसूस की गई है और इसको शाइर इस्लाम बताया गया। इसी यही वजह है कि जब कोई मुसलमान कुर्बानी करता है तो उसका ज़मीर जाग उठता है और ज़मीर जाग उठता है और रज़ाए इलाही के खातिर अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने के लिए एक मुसलमान अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी अफसोस करता है कि जो हक अदा करना चाहिए था वो मुझसे नहीं हुआ। आज के इस अजीम दीन के अंदर में वही कुर्बानी और आपका वही इम्तिहान, जिसके नतीजे के अंदर आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं, उसी के ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा। और यही वो इम्तिहान है जो सबसे बड़ा आपका इम्तिहान है। जैसा कि आपको गुज़िश्ता जुमा बताया गया था कि बुढ़ापे की उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद नसीब हुई। एक रिवायत के मुताबिक 86 साल, एक रिवायत के मुताबिक 84 साल, एक रिवायत के मुताबिक 80 साल, जो भी हो, बहरहाल आपको बुढ़ापे के उम्र के अंदर औलाद नसीब हुई। औलाद से महरूम थे, औलाद नहीं थी, लेकिन दिल के अंदर बेटे की तमन्ना थी, दुआ किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हाजरा की गोद से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आपने दुआ मांगी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तुम मुझे नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इब्राहिम औलाद देने के खजाने हमारे पास है। ये अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह कभी औलाद देकर आजमाता है, तो कभी तो औलाद से महरूम करके आजमाता है, तो कहीं तो औलाद देकर उसकी कुर्बानी तलब करके आजमाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो हजरत इब्राहिम ने ये दुआ मांगी, अल्लाह तू मुझे नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहिम औलाद देने के खजाने हमारे पास है, हम ज्यादा जानते हैं कि आपको बेटा कैसा देना है। अल्लाह की मसलिहत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुशखबरी सुनाई, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, कि हम आपको एक हलीम बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं। हालांकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा साले औलाद, नेक औलाद मांगी। इससे पता चलता है कि औलाद का इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, औलाद का डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, औलाद का आलिम होना जरूरी नहीं है, औलाद का मुफ्ती होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि औलाद नेक होनी चाहिए, औलाद नेक होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कीमती बात है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नेक औलाद मांगी, इसलिए कि नेक से नेकी की उम्मीद की जा सकती है, नेक से नेकी की उम्मीद की जा सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम से फरमाया, इब्राहीम हम तुमको ऐसी औलाद देंगे जो साले होने के साथ साथ हलीम यानी गुरबार और साबिर और शाकिर भी होगी,
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ حضرت اسماعیل کو بھی باپ کی طرح آگے چل کر قربانی دینی ہے، اور ایسی قربانی دینی ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آنے والا ہے کہ اپنی گردن کو چھری کے تلے بھی رکھنا ہے، ایسی قربانی دینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیم اور بردبار اولاد عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد میں نے گزشتہ جمعہ بھی بیان کیا تھا کہ اولاد ہونے کے بعد بھی امتحان ختم نہیں ہوا، بلکہ اب حکم ملا کہ ملک شام کے اندر سے کہ یہاں سے بھی سفر کر جاؤ۔ اب حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چٹیل میدان کے اندر پہنچے۔ حضرت جبرائیل نے وہاں ان کو اتارا اور وہیں وہ لوگ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پھر حضرت ابراہیم کو حکم ملا کہ آپ وہاں چلے جائیے واپس ملک شام، اور بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دے۔ آپ حضرت حاجرہ بچے کے ساتھ اسی میدان کے اندر اپنا وقت گزارتی رہی۔ ایک وقت وہ آیا کہ یہ حضرت اسماعیل، جس کو آج حضرت اسماعیل کہا جاتا ہے، کہ وہاں اس وادی کے اندر پروان چڑھتے ہیں، نسل و نما پاتے ہیں، کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بھی یہ حکم ملتا ہے کہ جاؤ، اب بیوی اور بچے کو دیکھ کر آؤ۔ اللہ کا پیغمبر اللہ کا حکم پاتے ہی روانہ ہوتا ہے اور اپنی بیوی اور بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایک اور امتحان لیتے ہیں، اور یہ وہ امتحان ہے جس کے صدقے میں اور جس کے نتیجے کے اندر پوری دنیا آج قربانی کی عید منا رہی ہے۔ کہ کیا حکم، کیا یہ حکم ملتا ہے کہ اس اولاد کو ہماری راہ کے اندر قربان کرو، اس اولاد کو ہماری راہ کے اندر قربان کرو۔ 7 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور آپ کو اس خواب کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ ہماری راہ کے اندر اپنی عزیز چیز کو قربان کرو۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 اونٹوں کی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر ہے، بخل سے کام نہیں لیتا، 1-2 اونٹ ذبح نہیں کرتا، بلکہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے کے اندر سب سے عزیز ترین چیز اونٹ سمجھا جاتا تھا، تو آپ یہی سمجھے کہ اونٹ کا حکم ہے، 100 اونٹ ذبح کیے۔ دوسرے دن آپ نے خواب دیکھا، اس میں یہی بتایا گیا کہ عزیز چیز کی قربانی کرو۔ آپ نے پھر دوسری مرتبہ بھی 100 اونٹ کی قربانی دی۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، اس میں اندر بتایا گیا کہ ابراہیم، ہم تم سے اپنی محبوب ترین اور عزیز ترین چیز مانگتے ہیں۔ دل کے اندر صبح ہوئی، دل کے اندر آیا کہ اسماعیل سے محبوب کون ہو سکتا ہے؟ نہ فلسفے میں پڑے، نہ کسی سے مشورہ کیا، فوراً بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت اسماعیل کو تیار کرو، حضرت اسماعیل کو تیار کرو۔ حضرت حاجرہ نے اچھا نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے، اور پھر پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ بیٹے کو مالک سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اصل بات نہیں بتائی کہ میں اس کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی ممتا کا جذبہ بیدار ہو جاوے اور میری قربانی کا خوف کہیں شرمندہ تعبیر ہو کر نہ رہ جاوے۔ آپ نے اصل بات نہیں بتائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوڑی اور رسی لے کر مینا کی وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ شیطان نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے اشارے کے پورا کرنے کے لیے جوش و گرم کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دوا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم اپنے لفظ جگر کی قربانی کر کے فقید المثال قائم کرنے والا ہے۔ اب یہ بات کہ حضرت اللہ کو راضی کرنے والا ابراہیمی عمل شیطان کیسے پسند کر سکتا تھا؟ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھگانے کے لیے 7 کنکریاں ماری۔ دوسری مرتبہ وہ بہکایا، شیطان نے بہکایا، دوسری مرتبہ آپ نے کنکریاں ماری، تیسری مرتبہ بہکایا، آپ نے شیطان کو اتنی زور سے کنکریاں ماری کہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ آج بھی حجاج کرام اراکین حج کے اندر 7 مرتبہ 3 مرتبہ 7 کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی سنت کو زندہ کرتے ہیں، وہی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال شیطان جب اپنے اس مکر اور فریب سے مایوس ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب حضرت ابراہیم کے گھر جاؤ، کیونکہ وہاں تو حضرت حاجرہ عورت ہے، کیوں نہ اس کی عورت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاوے۔ وہ فوراً انسانی شکل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر گیا، دستک دی، آواز دی کہ اسماعیل کہاں ہے؟
اسماعیل کہاں ہے؟ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ابراہیم اس کو کہیں لے کر گئے ہیں۔ تو شیطان نے فوراً کہا وہ کہیں نہیں بلکہ وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، آپ اس کو روکیے ورنہ آپ کا اتنی عمر کے اندر ملا ہوا بیٹا ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر آج کل کی مائیں ہوتی خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ فوراً روکتی، چیختی چلاتی ہائے واقع نہ کرتی، لیکن وہ ایک عظیم المرتبہ خاتون تھی، وہ حضرت ابراہیم کی پیغمبر کی بیوی تھی اور ہونے والے پیغمبر کی ماں تھی۔ وہ سمجھ گئی، فوراً شیطان کو کہا کہ اگر ابراہیم اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں تو ضرور اللہ کا کوئی حکم ہوگا، ضرور اللہ کا کوئی حکم ہوگا۔ اور پھر کہا مجھے تو افسوس ہے کہ ابراہیم نے مجھے بتایا نہیں، اگر ابراہیم مجھے بتاتے تو میں ان کے ساتھ جاتی اور جب وہ میرے بیٹے کے اوپر چھری چلاتے تو میں اپنی جولی پھیلا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی قبولیت کی دعا کرتی، اس کی قبولیت کی دعا کرتی۔ شیطان نے جب یہ جملہ سنا کہ عورت کا یہ جملہ ہے، شیطان نے سوچا کہ عورت ذات کے یہ جذبات ہیں تو پھر ابراہیم کو اپنے لفظ جگر کی قربانی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں پہنچے اور دل کے اندر یہ خیال آیا کہ بہرحال کچھ بھی ہو جائے مجھے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ذرا بیٹے سے تو مشورہ کریں، بیٹے کے کیا جذبات ہے، بیٹے کی کیا رائے ہے، ذرا بیٹے سے پوچھیے۔ تو حضرت باپ اور بیٹے کے درمیان جو بات چیت ہوئی، جو مکالمہ ہوا، قرآن پاک میں اس کا عجیب و غریب منظر کھینچا ہے۔ اور باپ نے بیٹے سے کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر چاہتے تو اس موقع کے اوپر منطقی جواب دے سکتے تھے کہ ایسا یہ تو خواب ہے، حقیقی زندگی سے اس کا کیا تعلق، چھوڑ دیجیے یہ باتیں، لیکن نہیں، خواب بیان کرنے والا بھی پیغمبر تھا اور خواب سمجھنے والا بھی پیغمبر تھا۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ میرے باپ کی، میرے خلیل کی بات نہیں ہے بلکہ یہ رب کی بات ہے، رب جلیل کی بات ہے، اور یہ میرے خواب، میرے ابا کے خواب کی تعبیر میری قربانی کی تفسیر ہے، میری قربانی کی تفسیر ہے۔ فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والے پائیں گے۔ انشاءاللہ کا یہ چھوٹا سا لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایمان بھی اپنے باپ ابراہیم کی طرف مضبوط تھا۔ اسی لبودت وادی کے اندر جب حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا، اس موقع کے اوپر بھی ماں نے یہی جملہ کہا تھا کہ ابراہیم اگر آپ کو خدا کا حکم ہے تو آج ہمیں اس وادی کے اندر چھوڑ کر چلے جائیے، آپ مجھے ضرور بھی ضرور صابر یعنی صبر کرنے والی پاؤ گے۔ اور آج ذبح کرتے وقت بھی ننھے سے اسماعیل کی زبان کے اوپر بھی یہی الفاظ تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت اسماعیل کا کوئی کمال نہیں تھا بلکہ یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی، یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے یہ جذبات دیکھے تو بڑے خوش ہوئے، اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا ایک کام کیجئے، میں ذہنی طور پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری چند تجاویز ہے، میری چند شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے، آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین قربانی کے وقت نظروں کا ملاپ وہ قربانی کے لیے حائل بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دیجئے،
اپنی آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دیجیے تاکہ آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں کس کو ذبح کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ قربانی کے وقت باپ کی شفقت جوش کے اندر جوش مارے اور آپ قربانی سے باز آ جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تڑپتے ہوئے ہاتھ اور پیر آپ کے جسم کے اوپر لگ جاوے اور آپ کی جان کے اندر گستاخی ہو جاوے۔ میرے بھائیوں سوچو کیا منظر ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا، ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نے جو مشورہ دیا اسی مشورے کے اوپر قربانی کا عمل شروع کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بول اٹھے کہ ابا جلدی کیجئے، کہیں امتحان کا ٹائم ختم نہ ہو جاوے، امتحان کا ٹائم ختم نہ ہو جاوے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جاوے۔ بس یہ جملہ سننا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بیٹے کے جسم کے اوپر بیٹھ گئے اور ان کے گلے کے اوپر چھری چلانا شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ ابا جلدی کیجئے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا میں چھری تو چلا رہا ہوں لیکن چھری چل نہیں رہی۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ ابا کہیں آپ ان چھری کو تو استعمال نہیں کر رہے، ذرا آپ اس کو تیز کرنے کے لیے پتھر کے اوپر گھیس لیجیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر کے اوپر گھیسا تو وہ پتھر ٹکڑے ہو گیا۔ اس موقع کے اوپر حضرت ابراہیم نے فرمایا ظالم پتھر کو کاٹتی ہے لیکن انسان کی چربی کو نہیں کاٹتی، انسان کے گوشت کو نہیں کاٹتی۔ اللہ اس وقت قوت گویائی چھری کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ چھری یوں کہتی ہے خلیل تو کہتا ہے کاٹ اور رب کہتا ہے مت کاٹ، بتا میں کس کی بات مانوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قربانی پائے تکمیل کو نہیں پہنچ رہی، چھری اپنا کام نہیں کر رہی ہے۔ پھر اپنے باپ کو دوسری مرتبہ جذبے کے ساتھ یہ مشورہ دیا کہ ابا لگتا ہے کہ ہمارا یہ طریقہ قربانی کا اللہ کو پسند نہیں ہے، ایک کام کیجیے آپ مجھے سیدھا لٹا دیجیے اور اپنی آنکھوں کے اوپر سے پٹی کھول دیجیے تاکہ میں آزاد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی جان کے نذرانے پیش کروں، اور میرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی کھول دیجیے تاکہ آپ مجھے تڑپتا دیکھیں اور میں آپ کو مطمئن دیکھوں۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد علامہ اقبال تڑپ کر بول اٹھے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، اس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اگر علامہ اقبال کے پاس میں ہوتا تو میں انہیں ضرور کہتا کہ یہ فیضان نظر بھی ہے اور مکتب کی کرامت بھی ہے، اس لیے کہ نظر خلیل اللہ کی ہے اور حضرت حاجہ کی گود یہ مکتب ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا بچے کے لیے ماں کا گود ہی مکتب ہوا کرتا ہے۔ اس طرح یہ عملی جب جو مشورہ دیا دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے مشورے کے اوپر دوبارہ چھری چلائی، لیکن وہاں تو ایک عجیب و غریب ہی منظر تھا، وہاں تو اسماعیل کی بجائے جنت سے آیا ہوا میڑا ذبح ہو رہا تھا۔ اس طرح یہ قربانی کی یہ پوری تاریخ اس طرح مکمل ہوئی۔ اللہ کو اپنے بندے کا امتحان مقصود تھا، اللہ نے امتحان کے اندر دیکھ لیا میرا یہ بندہ پاس ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ دیا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم تو نے خوف کو سچ کر کے دکھلایا، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری قربانی کا فلسفہ ہے۔ یہ سب کچھ سارے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیے ان کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، اس لیے اس موقع کے اوپر بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قربانی کر کے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوش نودی کو حاصل کرتے ہیں۔ ہماری بقرہ عید کے اندر گوشت مقصود نہیں ہے، یہ تو اللہ کی خوش نودی اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تمہارا خون نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ تو تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، تمہارا تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے بڑے خوش نصیب ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں اور ہر بکرے کے عوض ایک بال کے عوض نیکی کماتے ہیں۔ بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ
جن کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سب وہی بیان فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہیں کرتے, انہیں چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے, ہماری عیدگاہ کے کبھی قریب بھی نہیں آئے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ امتحانات مختلف طریقوں کے اوپر اللہ نے دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے اور اللہ نے انعام بھی اتنا ہی اونچا دیا, اپنا خلیل بنایا, دنیا کی امامت ان کے حوالے کی, کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کرائی. بہرحال یہ پوری سیرت دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی امت مسلمہ کو جس طرح کی لائن کی قربانی اللہ ہم سے مانگے, آدمی کو چاہیے کہ اس موقع کے اوپر آدمی اس قربانی کے لیے تیار رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.